7ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسائیوں کے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی صحابی نے سورۃ مریم کی تلاوت کی۔ تو جب انہوں نے سورۃ مریم کی تلاوت سنی جس میں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا، مریم علیہ السلام کا تذکرہ تھا، تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ ایمان لے آئے۔ تو عیسائی قرآن کو سن کے سمجھے کہ یہ واقعی حقیقی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے منزل ہے، تو انہوں نے اس پر ایمان لے آئے۔ لیکن یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود قرآن کو کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ قرآن کو سن کے ہماری آنکھوں سے کیوں نہیں آنسو آتے؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ قرآن میں لکھا کیا ہے، یہ کس لیے نازل ہوا ہے، لیکن ہم صرف پڑھنے اور سننے کی حد تک ہیں، اس میں لکھا کیا ہے اس کا مطلب نہیں سمجھتے۔ دنیا کی ہر کتاب طلباء پڑھ لیتے ہیں، بڑے دنیا کا ہر ہنر سیکھ لیتے ہیں، صرف قرآن نہیں سیکھتے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغام کیا دیا ہے۔ کوئی اگر کسی کا میسج آئے، خط آئے اور انسان اس کو پڑھے ہی نہ رکھ دے تو وہ اپنی توہین سمجھتا ہے کہ میں نے خط لکھا تھا اور تو نے پڑھا ہی نہیں، رپلائی نہیں کیا، اور یہ اللہ کا خط ہے، ہمارے پاس لیٹر ہے، اور ہم اس کا ترجمہ ہی نہ سمجھ سکیں، پڑھ سکیں، تو یہ بہت بڑی کوتاہی ہے ہماری۔ پھر قسم کی اقسام بیان کی جو ہمارے معاشرے میں قسمیں اٹھائی جاتی ہیں۔ 3 طرح کی قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، ایک ہے قسم غموس، قسم لغو اور قسم منعقدہ۔ غموس ہوتی ہے کسی کو دھوکہ دینے کے لیے قسم اٹھانا، جس طرح ہماری عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں قسمیں دی جاتی ہیں، تو یہ قسم غموس کسی کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ میں جو قسم اٹھا رہا ہوں یہ جھوٹی قسم ہے، یہ سچ نہیں ہے، تو اس قسم کا کفارہ صرف اور صرف توبہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے اس کا۔ قسم لغو جس طرح ہماری زبان میں کہتے ہیں تقیہ کلام، بات بات پہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، یہ تقیہ کلام کسی کا بن چکا ہوتا ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تیسری قسم ہے منعقدہ، جو ارادہ تن کسی کام کی پختگی کے لیے یا کسی کام کے کرنے کے ارادے سے قسم اٹھائی جاتی ہے کہ اللہ کی قسم میں ایسے کروں گا، اگر وہ نہ کر سکا، اگر کر دیا تو ٹھیک ہے، اگر وہ اچھا کام تھا، اگر برا تھا تو پھر بھی اپنی قسم ختم کرے گا، اگر وہ کام نہ کر سکا تو اس کی قسم ٹوٹ گئی، پھر اس کا کفارہ دینا پڑے گا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا کپڑے پہنانے ہیں، اگر نہیں کر سکتا یا پھر ایک گردن آزاد کروانی ہے، تو آج کل گردنیں تو ہے نہیں غلام آزاد کروانا، اگر وہ 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا یا کپڑے نہیں پہنا سکتا تو پھر 3 دن کے روزے رکھے گا، اکٹھے بھی رکھ سکتا ہے، 1 چھوڑ کے 2 چھوڑ کے پھر 1 رکھ لے، اس طرح بھی رکھ سکتا ہے، مگر مطلب 3 روزے اس کو رکھنے پڑیں گے اگر قسم ٹوٹ گئی۔ شراب کی حرمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیسری آیت یہاں پر 7ویں پارے میں نازل کی، شراب 3 سٹیپ پہ حرام ہوئی ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ شراب کا فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے، یہ آیت نازل ہوئی سورۃ البقرہ میں۔ پھر سورۃ النساء میں آیت نازل ہوئی کہ جب تم نے شراب پی ہے تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ پھر تیسری مرتبہ یہ نازل ہوئی آیت 7ویں پارے میں کہ شراب شیطانی عمل ہے، ناپاک ہے، تو یہ یہاں پر شراب حرام ہو گئی۔ تو یہاں پر ایک بڑا اہم نقطہ مفسرین نے لکھا ہے کہ کوئی بھی ایسا کام جو کسی کی عادت بن چکا ہو وہ بیک وقت بندہ فوراً نہیں ختم کر سکتا، اس کو سٹیپ بائی سٹیپ اس سے ختم کرواؤ۔ جس طرح عرب والوں کی عادت بن چکی تھی شراب، ہر کھانے کے ساتھ، ہر محفل میں، ہر جگہ شراب چلتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے 3 سٹیپوں کے اندر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اس کو حرام کیا، یکدم حرام کرتے تو ان کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی۔ پھر اللہ نے کہا کہ ناپاک اور پاک دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ طیب اور خبیث یہ دونوں پاک ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا، پاک نہیں ہو سکتے۔ جس طرح حکماء کہتے ہیں نا کہ تھوڑا کھا لو پر اچھا کھا لو، اسی طرح قرآن نے بھی کہا ہے کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہے، تھوڑا کھا لو پر حلال کا کھاؤ، حرام کا مت کھاؤ۔ لوگوں کا مال غصب کر لینا، دھوکہ، فریب، چھین کے کھا لینا، جھوٹ بول کے کما لینا، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پاک اور ناپاک کسی صورت برابر نہیں ہے، تھوڑا کھاؤ مگر حلال کا کھاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ معجزات بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ معجزات دیے تھے کہ جب وہ پرندہ بناتے تھے، اس مٹی کا پرندہ بنا کے اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ اسی طرح برس والا، پیدائشی نابینا، اس کو دم کرتے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، قبر سے مردے کو اٹھاتے کھڑا کرتے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا بِإِذْنِی، یہ سب میرے حکم سے تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا تھا تو ایسے ہوتا تھا، ورنہ اس کے علاوہ ایسا کسی صورت نہیں ہو سکتا تھا۔ جس طرح بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے دسترخواں مانگا تھا، کھانا مانگا تھا، اس طرح عیسائیوں نے بھی مانگا تھا، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 7ویں پارے میں کیا کہ عیسائیوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کیا اللہ ہمارے لیے کوئی دسترخواں نازل کرے گا، جس صورت پہ اس کا نام ہے سورۃ المائدہ، نازل کرے گا؟ تو آگے سے سرزنش آ گئی، ڈانٹ آ گئی۔ بہرحال اس کے بعد نازل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا یہ قرآن میں اللہ نے وضاحت نہیں
کی اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ عیسائیوں کے لیے بھی کیا عثمان سے کھانا اترا تھا یا نہیں اترا تھا۔ یہاں پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ اے عیسیٰ کیا تو نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ مجھے معبود بنا لو؟ عیسیٰ علیہ السلام فوراً اس کی نفی کر دیں گے کہ میں نے تو نہیں کہا تھا۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے فلما توفیتنی فانت علیہم رقیب، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تھا تو تو ہی ان پر نگران تھا۔ تو یہاں پر کچھ لوگ دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھو توفیتنی اللہ نے کہا تو عیسیٰ علیہ السلام فوت کیے گئے تھے۔ تو پہلی بات ہے کہ قرآن میں بالکل واضح لفظ موجود ہیں بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھایا ہے، فوت نہیں کیا۔ دوسری بات وفات کا لفظ قرآن میں 3 معنوں کے لیے آیا ہے۔ ایک تو حقیقی معنی ہے جس کا وقت مقررہ آ جائے وہ فوت کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا معنی ہے رات کو جب انسان سوتا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ نے وفات کا لفظ قرآن میں استعمال کیا ہے، والذی یتوفاکم باللیل، وہی ذات ہے جو رات کو تم کو فوت کرتی ہے۔ یہاں فوت بمعنی سلانا ہے، جب بندہ سوتا ہے تو جسم سے روح نکلتی ہے، سیر سپاٹے کرتی ہے، کہیں پھر رہی ہوتی ہے، پھر اللہ کہتا ہے ہم صبح دوبارہ تمہارے جسموں میں روحیں جس کو چاہتے ہیں لٹا دیتے ہیں، جس کی چاہتے ہیں اس کی واپس لے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا وفات کا مطلب وفات کا معنی نیند کے معنی میں بھی آتا ہے، حقیقی موت کے معنی میں بھی آتا ہے، اور تیسرا معنی جسم سمیت اٹھا لینا۔ یہاں پر جو معنی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آیا ہے وہ یہ معنی ہے کہ جسم سمیت اٹھا لینا۔ یہ 3 معنی ہیں وفات کے جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، کیونکہ آگے واضح لفظوں میں ہے بل رفعہ اللہ، اللہ نے ان کو انہوں نے یہودیوں نے سولی نہیں چڑھایا نہ ہی قتل کیا، بلکہ اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا تھا، وہ واپس آئیں گے۔ سورۃ الانعام کا آغاز ہوتا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس پوری صورت کے اندر، مکی صورت ہے یہ، مکی صورتوں کے اندر عقائد بدعات اور شرک کا رد کیا ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے ساری باتوں کا تذکرہ کیا، پھر اللہ نے کہا کہ یعلم سرکم و جہرکم، اللہ تمہارے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، تمہاری ان پٹ آؤٹ پٹ کیا ہے اللہ اس کو بخوبی جاننے والا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ ہم لوگوں سے پوشیدہ ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ تمہاری ایک ایک چیز کو بخوبی جاننے والا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا گیا کہ جس طرح یہ مشرکین مکہ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں نا، تم سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں سب کا مذاق اڑایا گیا، لوگوں نے دین کا مذاق اڑایا، رسولوں کا مذاق اڑایا۔ پھر اللہ نے کہا ہاک کا بھی، جن لوگوں نے جن چیزوں کا مذاق اڑایا تھا انہی چیزوں نے لوگوں کو گھیر لیا۔ وہ اپنے اعمال کی زد میں آگے، رسولوں کا کچھ نہیں بگڑا، دین کا کچھ نہیں بگڑا، بلکہ مذاق اڑانے والے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عذاب کی لپٹ میں لے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ اے مومنین، اے رسول، جو لوگ اللہ کی آیات میں فضول بحث کرتے ہیں، جس کہتے ہیں نا بال کی کھال اتارنے والی بات کرتے ہیں، دین میں اپنی رائے شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں دین ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے ہونا چاہیے تھا، منع کر دیا ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، جب تک وہ اپنی بات بدل نہ لے تم نے وہاں پر نہیں بیٹھنا، اگر تم بھول کے بیٹھ جاؤ تو وہاں سے کھڑے ہو جاؤ جو اللہ کی یاد میں فضول بحث کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، اس کے اندر شامل نہ ہو۔ پھر کہا کہ فرمایا کہ یہ جو مشرک ہے نا، قیامت کے دن جب اللہ ان سے پوچھے گا کہ بھئی تم نے شرک کیا، وہ آگے سے فوراً کہتے ہیں ما کننا مشرکین، ہم نے تو شرک نہیں کیا۔ دنیا میں ساری زندگی اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہے۔ شرک کہتے کیسے ہیں؟ شرک کا مطلب ہوتا ہے شریک کرنا، یعنی اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں ساتھ غیروں کی، اللہ پلس غیر اللہ پلس قبر والے، یہ ساری بات۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھئی تم نے شرک کیا تھا، کہیں گے ما کننا مشرکین، ہم نے تو شرک نہیں کیا۔ اللہ کہیں گے دیکھ لو یہ کیسے جھوٹ بول رہے ہیں، جن چیزوں نے ان کو شریک بنایا تھا وہ تو گم ہو چکی۔ وہ جو دنیا میں کہتے تھے بھئی نمازیں مت پڑھو، اچھے کام مت کرو، ہم تمہارا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، اللہ کہیں گے ذلہ، سب کچھ ان سے گم ہو چکا ہے۔ جب ان کو آ کے کنارے پہ کھڑا کیا جائے گا نا، پھر وہ مشرک بولیں گے یا اللہ ایک موقع دے دے، دنیا میں لوٹا دے، ہم بڑے اچھے کام کریں گے۔ اللہ کہتا ہے اگر ہم ان کو آ نہیں سکتے دوبارہ، اگر کہتا ہے اللہ کہتا ہے ہم دوبارہ ان کو لوٹا دیں بھی تو یہ وہی کام کریں گے جن سے ان کو منع کیا گیا تھا، یہ کبھی بھی اچھے کاموں کی طرف نہیں آ سکتے۔ پھر کہا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا، این یفقہوہ، یہ کہ وہ سمجھے۔ یہ پہلے بارے میں بھی ہم نے اس پر بات کی تھی کہ سوچ کا مرکز دل ہے، سوچنا سمجھنا۔ یہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے کہا، جگہ فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ تو سوچ کا مین مرکز جہاں سے سوچ پیدا ہوتی ہے، پھوٹتی ہے، ہمارے معاشرے میں چلتا ہے نا، کھانا کھا رہا دل نہیں کر رہا، سفر پہ چلے دل نہیں کر رہا، دل نہیں مان رہا، دل ایسے ہو گیا، دل ایسے۔ تو سوچ کا اصل مرکز قرآن نے بھی دل کو کہا ہے، دل آگے دماغ کو پیغام پہنچاتا ہے، دماغ پھر حرام مغز کے ذریعے پورے جسم میں اس کو سپلائی کرتا ہے۔ سوچ کا مرکز اللہ تعالیٰ نے دل کو قرار دیا ہے۔
پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے معاشرے میں آنکھ کھولی تو مشرک معاشرہ تھا سارا. انہوں نے کہا یہ تو ایسے تو نہیں ہو سکتا بتوں کی پوجا جو خود اپنا نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ کیا تمہیں نفع نقصان پہنچائیں گے. پھر جب ستاروں کو دیکھا، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے. وہ غروب ہو گیا، کہا نہیں. پھر یہ دیکھا سارے غروب ہو گئے، کہا نہیں، اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. بہرحال یہاں بتانے کی بات یہ ہے کہ ساری چیزوں کی نفی ابراہیم علیہ السلام نے کس بات پہ کی تھی؟ لا احب الافلین، میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا. مطلب جو ظاہر ہوا پھر چھپ گیا. ہمارے معاشرے میں کیا جی، بابا جی تھے، بڑے ولی اللہ تھے، نیک تھے، متقی تھے، غروب ہو گئے، مر گئے نا، دنیا سے روح پوش ہو گئے، قبر میں چلے گئے، غروب ہو گئے نا اپنے لحاظ سے، یعنی دنیا سے وہ ختم ہو گئے. تو ہمارے معاشرے میں لوگ ان غروب ہونے والوں کو معبود بنا لیتے ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ میں غروب ہونے والوں کو کسی صورت معبود نہیں بنا سکتا. تو اگر ہم بھی ملت ابراہیم کے اوپر ہیں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہمارا دین ملت ابراہیم والا دین ہے، جو ان کے احکامات ہیں وہی ہمارے ہیں، کچھ اس کے اندر اضافہ بھی ہے امت محمدیہ کے اندر. تو اگر انہوں نے غروب ہونے والوں کو اپنا معبود نہیں مانا تھا تو ہم بھی کسی صورت غروب ہونے والوں کو اپنا معبود نہیں مان سکتے. پھر ستاروں کے بارے میں بتایا کہ ستارے اللہ تعالیٰ نے تمہاری رہنمائی کے لیے بنائے ہیں، یہ تمہیں دن رات میں وقتوں کی پہچان بتلاتے ہیں. اب تو جدید دور آ گیا، گھڑیاں آ گئی، کلاک آ گئے، اور بھی کیا کیا چیزیں آ گئی جس سے انسان وقت معلوم کر لیتا ہے. لیکن پہلے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو ہمارے بزرگ بھی یہی بتاتے ہیں کہ ستاروں کی مدد سے ساری ٹائم دیکھے جاتے تھے، رات کے اوقات، حتیٰ کہ سمتیں، رات کو چلنے کی سمتیں، شمال جنوب، یہ ساری ستاروں کی مدد سے معلوم کی جاتی تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.